السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار محرم میں بلرامپور یوپی میں ایک ایسا تعزیہ بنایا گیا جس میں 15 لاکھ روپے کی لاگت ہوئی، یعنی 15 لاکھ روپے لگا کر کے فل ڈیکوریشن، فل سجاوٹ اور پورے بیک گراؤنڈ اور ایک فیلڈ میں پورا وہ ایریا کور کیا گیا، جس میں تعزیہ مکمل طور پر بنایا گیا۔ اس میں ہر چیز جو ان لوگوں کے من میں جو چیزیں آئیں ان چیزوں کو اس میں بنائی گئی اور اس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ اور خرچ کتنا آیا؟ 15 لاکھ روپے۔ اب ویڈیو اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھیے اور سوچئے کہ ایسا تعزیہ جس میں 15 لاکھ روپے امت کے لگے ہوں، اس تعزیے کا کیا فائدہ ہے؟ وہی 15 لاکھ روپے اگر غریبوں پر خرچ کیا جاتا، وہی 15 لاکھ روپے مسکینوں پر خرچ کیا جاتا، وہی 15 لاکھ روپے اگر بیواؤں پر اور خاص کر ان کے خرچ میں استعمال ہوتا جن کے گھر میں جوان بیٹیاں جہیز کی وجہ سے، روپے پیسے اور غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان پر خرچ ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ بتائیے کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے کہ تعزیہ جو ہے 15 لاکھ روپے کا تعزیہ بنا کر یوں ہی ایک رکھ دینا، یا پھر کسی غریب کی بھلائی کرنا۔ تعزیہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی اپنی منمانی کریں، طبیعت کے مطابق جو ہے کوئی بھی چیز ایک نقشہ بنا دیں، اس چیز کا نام تعزیہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ تعزیہ جائز ہے۔ تعزیہ کون سا جائز ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ تصویر دیکھیے آپ اسکرین پر، جو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کا اصل نقشہ ہے، اصل نقشہ ہی جائز ہے، اور اس کو ایک جگہ پر آپ رکھے رہیں اور اس کی صرف زیارت کریں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ ہوتی ہیں، کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے تعزیہ بناتے ہیں کہ نہ جانے کتنی منزل پار کر جاتا ہے وہ تعزیہ۔ اتنے لمبے لمبے تعزیہ کہ کئی جگہ تو یہ دیکھا گیا کہ بجلی کے کھمبوں، بجلی کے تار میں جو ہے ٹکرانے کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی اور کئی سارے لوگ وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اتنے لمبے لمبے تعزیہ، تو اس چیز کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے تعزیہ کو بنایا جاتا ہے، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو گھمایا جاتا ہے، گشت کرایا جاتا ہے گاؤں محلے میں۔ بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ اسلام میں کیا مذاق ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور آپ جو ہے اس طرح کھیل کود اور اس کو تماشا بنا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے خیمے میں یزیدیوں نے آگ لگائی تھی، آگ زنی کی تھی، اور آپ جو ہے آگ سے کھیل رہے اسی دن، اسی 10 محرم الحرام کو۔ تو آپ تو یہ دیکھیے کہ طریقہ کس کا اپنا رہے۔ آگ زنی کرنا جو ہے کس سے آپ نے لیا ہے؟ 10 محرم کو آگ لگائی کس نے تھی؟ 10 محرم کو آگ سے جو ہے کھیلا کس نے تھا؟ 10 محرم الحرام کو کس کے خیمے میں آگ لگی تھی؟ امام حسین نے کسی دوسرے کے خیمے میں آگ نہیں لگائی تھی، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثار کے شہید ہونے کے بعد یزیدیوں نے جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آگ لگائی تھی تاکہ پورا خیمہ جل جائے، جو چیز بھی ہیں بچی کھچی چیزیں، ان تمام چیزوں کو آگ لگ جائے۔ تو یہ تو دیکھیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ طریقہ کس کا ہے؟ حسین کا ہے یا یزید کا ہے؟ امام حسین نے تو صبر کیا تھا، امام حسین نے روزہ رکھا، امام حسین نے نمازیں پڑھی، امام حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن آپ تو ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تو صرف کھیل کود، تماشے، ڈھول باجے، یہ سب، اور جو ہے ظلم بالا ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ بھائی کئی اکثر جگہوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو فرضی کربلا بنتا ہے، اس فرضی کربلا میں لوگ ڈھول تو لے کے جاتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈی جے اور
گانے بھی بجانے لگ گئے لوگ، اس میں جو ہے میوزک بھی بج رہا ہے، اس میں آگزنی ہو رہی ہے، اس میں لوگ جو ہے تماشا کر رہے ہیں، اور اسی بہانے پر کہ محرم کے مہینے میں جو 10 محرم الحرام کو فرضی کربلا میں لوگ ڈھول کے ساتھ جو تماشا کرتے ہیں، کئی جگہ ایسا یہ دیکھا گیا کہ لوگ آپسی دشمنی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان اگر دشمن ہے تو محرم الحرام 10ویں محرم الحرام کو ڈھول کھیلتے کھیلتے لاٹھی سے اس پر وار کر دیتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو محرم الحرام اور عاشورہ کا بہانہ کر کے جو ہے اس کے پس پشت جو ہے لوگ اپنی دشمنی بھی لوگوں سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خرافات جو ہوتے ہیں، ان سب چیزوں سے تو روک لگنا چاہیے، نماز کا ٹھکانہ نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ عاشورہ کا دن بہت ہی مخصوص دن ہے۔ میں نے بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں عاشورہ کی فضیلت، اس کے روزے، اس کی نمازیں، ان چیزوں کے بارے میں میں بتا چکا ہوں، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر کے لوگ جو ہے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تعزیہ جو میرے خیال سے اتنی بڑی رقم کا یہ تعزیہ 15 لاکھ کا تعزیہ جو بلرام پور یو پی میں بنا، یہ فضول خرچی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان پیسوں کو، ان روپیوں کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ انہی روپیوں کو اکٹھا کر کے اگر غریب بچوں کے لیے ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی بنایا جاتا، مدرسے بنائے جاتے، تو میرے خیال سے یہ بہتر تھا، تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ لیکن افسوس کہ وہاں کے مسلمانوں نے، اور ہر جگہ کے ہندوستان، بیرون ہندوستان جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ لوگ خرافات میں جو ہے مشغول ہو گئے، اور اپنا لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے انہی فضول خرچیات میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس تعزیہ کے بارے میں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔